ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 تک کا مطالعہ کر چکے، اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 90 اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پہ نازل کیے ہیں اس تعلق سے چند چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی، تو اسی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطانی چیزیں ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ تو گویا کہ ان چیزوں کو بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ یہاں پہ 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک شراب کا ذکر کیا، شراب ہم سب سمجھتے ہیں، جس سے جو نشہ آور ہوتا ہے، جس سے نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ میسر یعنی جوا، جو قمار ہوتا ہے، جوا سٹے بازی جس کو کہتے ہیں، بیٹنگ لگانا، جس میں کچھ شرطوں پہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ بھئی جو جیتیں گا پورا پیسہ اس کا ہو جائیں گا۔ اس طرح کے جو جوا ہوتے ہیں، جو بیٹنگ لگانا ہوتا ہے، سٹے بازی کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور بتوں کی تھان، یہ جو عرب کے جو لوگ تھے، جاہلیت کے لوگ، یہ جو ان کے بت وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پر ایک پتھر وہ لوگ رکھتے تھے اور اس کے اوپر جانور قربان کرتے تھے، تو اس کو بھی بہت احترام کے ساتھ وہ دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ بھی حرام ہے، بتوں پہ چڑھاوا چڑھانا اور جانور ذبح کرنا ان کے نام پہ۔ اور ازلام یہ تیر کو کہتے ہیں۔ اصل میں جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ تیر کے ذریعے سے نیک فعل یا برے فعل نکالا کرتے تھے۔ جیسے کوئی کام کرنا ہے تو ایک تیر پہ لکھ دیا کہ یہ کام کرو، ایک تیر پہ لکھ دیا کہ یہ کام مت کرو، اس طرح کر کے وہ تیر تھیلے میں ڈالتے تھے اور پھر ایک تیر نکالتے تھے، اگر اس میں لکھا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرتے تھے۔ یا اسی طرح کوئی جانور ہے، جیسے کوئی اونٹ ہے، تو اب 4-5 لوگوں نے مل کے اس کو خریدا، اس کو ذبح کیا اور اس کے حصے بنائے، اور پھر تیر پہ سب لوگوں کا نام لکھ دیتے تھے اور حصے لکھ دیتے تھے کہ یہ شخص، یہ جو تیر اٹھائیں گا اس کو اتنا حصہ ملیں گا، اور پھر تیر نکالا جاتا تھا تو جو جتنے حصے والا تیر نکالتا تھا اتنا حصہ اس کو ملتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ تیر کا استعمال کیا کرتے تھے، تو اس سے مستقبل کی خبر لینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر کہا کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ تمام چیز ناپاکی کی بھی چیز ہے، یعنی حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، تو اس سے تم بچو تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر جو خمر ہے، شراب ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ شراب حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں فقہائے کرام میں آپس میں اختلاف ہے، اور فقہائے کرام نے اس کے اوپر غور کیا تو اس نتیجے پر فقہ پہنچے ہیں کہ شراب کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ شراب مطلب نشہ دینے والی چیز، تو جو نشہ دینے والی چیز ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، یعنی اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اگر وہ بدن پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا۔
لیکن ایک شراب کی دوسری قسم وہ ہے جو حرام تو ہے، یعنی پینا حرام ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے. اگر بدن پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا یا بدن آپ کا ناپاک نہیں ہوگا. تو جیسے جو خالص شراب ہے جو انگور سے بنائی جاتی ہے، کھجور سے بنائی جاتی ہے، تو یہ شراب ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، پینا بھی حرام ہے، اور کپڑے یا بدن کو لگ جائے تو کپڑا بدن ناپاک بھی ہو جائے گا، اس کو دھونا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ کی جو شراب ہے جیسے جو سے بنی ہے یا پھر سینتھیٹک الکوہل جو آج کل آتا ہے، جو کیمیکل کے ذریعے سے الکوہل بنایا جاتا ہے، تو یہ پینا تو حرام ہے لیکن اگر بدن یا کپڑے پہ لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اگر یہ جو آج کل پرفیوم آتے ہیں، پرفیوم میں بھی وہ سینتھیٹک الکوہل ہوتا ہے، سینیٹائزر میں ہوتا ہے، تو اگر وہ سینیٹائزر کو ہم نے ہاتھ پہ لگا لیا یا وہ پرفیوم ہم نے کپڑے پہ لگا لیا تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، وہ ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس کا پینا حرام ہوگا. تو شراب کی ایک قسم یہ ہے جو حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو حرام تو ہے، پینا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری تفصیلات فقہاء کرام نے کی ہے، یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے. جس کو اس کے بارے میں جاننا ہو تو فقہ کی جو تفصیلات ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اور یہ چیزیں کر کے، مطلب شراب پلا کے، جوا کھلا کے، شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک عداوت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ دیکھیے انسان جب شراب پیتا ہے، اس کو عقل نہیں رہتی تو عام طور سے وہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، آپس میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے. بیوی گھر میں شراب پی کے آئے، بیوی سے لڑنا شروع کر دیا. عام طور سے طلاق وغیرہ جو ہوتی ہے گھروں میں وہ شراب پینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ شراب پی لیے، نشے میں، غصے میں ہے، اب بیوی کو طلاق 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 بول دیے. تو گویا کہ شراب جو ہے یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح جوا بھی دشمنی کا سبب بنتا ہے. اب دو لوگ جوا کھیل رہے تھے، ایک شخص جیت گیا تو دوسرا شخص ہار تو جاتا ہے لیکن اس کے لیے ایک عداوت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ میرا پیسہ اس نے پورا لے لیا، پورا پیسہ اس نے میرا ہتھیا لیا، اور پھر اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو شیطان یہ چاہتا ہے، دوسرا اس کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. یہ شراب نوشی یا جوا کھیلنا یا کلب میں جانا، پب میں جانا، نائٹ کلب میں جانا، یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اس میں ایسا مست ہو جاتا ہے، ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی، اپنا مقصد وہ بھول جاتا ہے، نہ نماز کا اس کو احساس ہوتا ہے. جوا ایسی چیز ہے کہ انسان جب کھیلتا ہے تو ایسا مست ہو جاتا ہے اس میں کہ کسی چیز کا اس کو خیال نہیں رہتا، ٹائم کا اس کو خیال نہیں رہتا، اور پھر نہ نماز کا وہ خیال رکھ پاتا ہے، نہ اللہ کے یاد کا خیال رکھ پاتا ہے، تمام چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، اس لیے اللہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو حرام قرار دیا. پھر اللہ پوچھ رہے کہ کیا اتنی خرابی ہم نے ان کی بتا دی تو کیا اس کے بعد بھی تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ مطلب تم کو باز آ جانا چاہیے، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو. اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دے. مطلب ہمارا کام تو یہ کہ آپ کو بتا دے، اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. ہمارے نبی کا کام تو یہ تھا کہ تم کو بتا دے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہے اور ایمان رکھے اور نیک عمل کرتے رہے. پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کرے اور ایمان پر قائم رہے اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائے. اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی تو وہ ہے جو پہلے شراب پیتے تھے کیونکہ پہلے جائز تھی شراب پینا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اب حکم آ رہا ہے کہ شراب حرام ہے. یا ہم میں سے بھی جو لوگ زندہ بھی ہے وہ لوگ پہلے شراب پیتے تھے، اب حکم آ رہا ہے کہ مت پیو. تو جن لوگوں نے پہلے شراب پی تو کیا اس پہ ان کو گناہ ہوگا، یا جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو گناہ ہوگا؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، جن لوگوں نے پہلے یہ کام کر لیا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ اب آئندہ تم کو یہ کام سے بچنا ہے، اب تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارنا ہے، اور اب جو چیز منع کی جا رہی ہے اس کو تم کو نہیں کرنا ہے.
تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس سے بچ رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اب یہاں پر ایک اور نیا حکم آ رہا ہے کہ جو حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، احرام کے حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ شکار نہ کریں۔ ان کے لیے اب جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ عمومی حالت میں جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں۔ تو اسی کے پہلے ایک بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائیں گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوں گا۔ یعنی ہم نے حرام تو قرار دیا ہے، لیکن ہم آپ کی آزمائش کے لیے ایسا بھی کریں گے کہ جب تم احرام کی حالت میں حج کے لیے جاؤں گے تو کچھ جانور تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہارے نیزوں کے سامنے، تمہاری تلواروں کے سامنے آ جائیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ تم شکار کرتے کہ نہیں کرتے، ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بعض مرتبہ آزماتا بھی ہے۔ جیسا سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک شخص آ جاتا ہے جو ہمیں رشوت کی پیشکش کرتا ہے کہ بھائی میں تم کو رشوت دیتا ہوں، تم یہ کام کر لو، میں سود تم کو دوں گا، تم اتنا پیسہ مجھے دے دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک آزمائش آپ پہ ڈالتے ہیں کہ آپ وہ کام کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اگر آزمائش بھی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم هدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مسکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امر عفى الله عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپاؤں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانت دار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تو جو حکم آیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اب اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ جو جانور کا شکار کیا ہے وہ جانور اگر حلال جانور تھا تو اس کی قیمت معلوم کر لی جائے، وہاں پہ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے قیمت معلوم کر لی جائے، اور وہ قیمت غریبوں میں صدقہ کی جائے، یا وہ قیمت کا کوئی جانور خرید کر اس کو ذبح کیا جائے، یہ اس کا کفارہ ہوگا، یا پھر روزے رکھے جائے۔ اس کے تفصیلی احکام ہیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ احکام معلوم کر لینا چاہیے فقہاء کرام سے، یہاں پر اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں جو ہم شکار کرتے ہیں، ایک تو خشکی میں ہم زمین پہ شکار کرتے ہیں جیسا ہرن کا شکار ہے یا نیل گائے وغیرہ کا شکار جو کرتے ہیں، اور ایک سمندر کا شکار ہے جو مچھلی وغیرہ جو پکڑی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ جائز ہے حالت احرام میں۔ اگر کوئی حاجی سفر پہلے پیدل سفر کرتے تھے تو بیچ میں دریا بھی آتے تھے، سمندر کنارے سے بھی گزرتے تھے،
تو اللہ کہہ رہے کہ جو سمندر کا شکار ہے، اگر زندہ مچھلی تم پکڑ رہے ہو، سمندر کا شکار کر رہے ہو تو یہ جائز ہے احرام کی حالت میں۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتا دیا وہ طعامو، یعنی سمندر کا شکار بھی حلال ہے، یعنی زندہ مچھلی اگر آپ نے پکڑے، یا اگر مردار مچھلی بھی آپ کو ملے تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ فقہا نے یہ نکالا کہ جو خشکی کے جو جانور ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنا شرط ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا شرط ہے۔ اگر ذبح نہیں کریں گے تو وہ حرام ہو جائیں گا، خود سے اگر وہ مر جائے تو وہ جانور حرام ہو جائیں گا، یا اگر ڈائریکٹ کسی نے کاٹ دیا، سر الگ کر دیا اس کا، یا جھٹکے سے اس کو کاٹا گیا تو بھی وہ حرام ہو جائیں گا اس کا کھانا۔ تو جھٹکا جو ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ جو اسلامی طریقے پہ ذبح ہوں گے تبھی وہ جائز ہوں گا۔ جیسے آج کل یہ بہت سے جو سکھ بھائی ہمارے ہوتے ہیں وہ جھٹکے کے ذریعے سے مرغی کاٹ کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ جو اسلامی طریقہ ہے ذبح کرنے کا اسی طریقے پہ ذبح ہوں گا جب یہ حلال ہوں گا۔ لیکن جو سمندر کے جانور ہے جیسے مچھلی وغیرہ ہے، پراؤنس ہے، جھینگے ہیں، ان کے لیے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اگر خود سے بھی مر جائے یا سمندر کنارے آ جائے یا کوئی مار لگنے سے مر جائے، یا جال آپ نے پھینکا، جال میں پھنسنے سے مچھلی مر گئی، پانی کی کمی سے مچھلی مر گئی، یا اسی طرح کوئی آپ نے وہ جو گل وغیرہ جاتا ہے اس سے مر گئی تو وہ جائز ہے، اس کو ذبح وبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمندر کا جو شکار ہے وہ جائز ہے۔ بس اس میں امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء میں اختلاف یہ ہے کہ امام حنیفہ کے ہاں عام طور سے وہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہے اور فش ہے، جو فش کی فیملی سے جتنے جانور ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن جو فش کی فیملی سے نہیں ہے وہ مکروہ ہے۔ جیسے پراؤنس کو وہ کہتے ہیں کہ فش کی فیملی سے نہیں ہے، لیکن جو دوسرے فقہا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی فش کی فیملی سے ہے۔ اور آج کے جو حنفی فقہا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جو پراؤنس ہے، جھینگا ہے، یہ بھی کھانا جائز ہے کیونکہ یہ بھی فش کی فیملی سے ہی ہے۔ بعض لوگ احتیاط کرنے کا کہتے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے نہ کھائے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، جھینگا بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی مچھلی کی فیملی سے ہی ہے۔ جو مچھلی کی فیملی سے نہیں ہے جیسے مینڈک ہے یا کچوا ہے، اس طرح کے جو جانور ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ سمندر کے جانور ہیں تو وہ فیملی سے نہیں ہے فش کی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے کعبے کو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ابھی کعبے کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ حرم کے اندر یا احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کعبے کی حرمت کو بتا رہے کہ یہ جو کعبہ ہے یہ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام بنایا ہے، حرمت والی جگہ بنایا ہے، اور قیام للناس بنایا ہے۔ قیام کے معنی ایک تو کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں اور دوسرا جس کے اوپر تمام چیزوں کا وجود قائم ہو۔ تو اس آیت کو لے کے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے، پوری دنیا کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے۔ مطلب جب تک کہ کعبہ قائم رہیں گا، کعبے کے جو اعمال ہے، حج ہے، طواف ہے، یہ قائم رہیں گا تب تک دنیا قائم رہیں گی۔ اگر کعبے کو خدا نخواستہ ڈھا دیا جائے، وہاں سے حج کو ختم کر دیا جائے، عمرہ کو ختم کر دیا جائے، طواف کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو وجود ہے، پوری دنیا کی جو بقا ہے، پوری دنیا کی جو لائف ہے وہ کعبے کے اوپر قائم کر کے رکھی ہے۔ تو بلکہ ایک حضرت عطا ایک مفسر ہے، انہوں نے تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اگر ایک سال بھی حج ملتوی ہو گیا، ایک سال بھی حج نہیں ہوا تو گویا کہ یہ علامت ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، اب دنیا ختم ہو جائیں گی۔ تو کبھی ایسا مطلب ہوتا ہے کہ کعبے کو توڑ دیا گیا یا حج کو ملتوی کر دیا گیا، حج نہیں ہوا، تو پھر یہ دنیا کے خاتمے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے قیام للناس بنایا اس کو، یعنی پوری لوگوں کی بقا، لوگوں کی زندگی کی بقا کعبے کے قیام رہنے پر ہے، کعبے کے محفوظ رہنے پر ہے، کعبے کے پروٹیکشن پر پوری دنیا کا پروٹیکشن قائم ہے۔
کعبہ اگر محفوظ نہیں ہے تو دنیا بھی ختم ہو جائیں گی. اور پھر اس کو امن کا بھی ذریعہ ہم نے بنایا، اس لیے کہ اس کے ذریعے یہاں پر شکار حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ شکار جائز ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے. کسی کو قتل کرنا، چاہے وہ مجرم ہو، اس کو بھی قتل کرنا منع ہے، تو یہ امن کی جگہ ہے. اسی طرح جو اشہر حرم ہے، جس میں لڑائی جھگڑا منع کیا گیا، وہ بھی امن کی چیز ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اسی طرح حد یہ کہتے ہیں جیسا جو حاجی جاتے تھے وہ جانور ساتھ میں لے کے جاتے تھے، قربانی کے جانور، تو اس کو بھی امن کا ذریعہ بنایا. اس لیے کہ جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے وہ قافلے پہ حملہ کرتے تھے، تو یہ جو حد یہ ہوتا تھا، جو حج کے لیے جانور لے جایا جا رہا اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اس کا ڈاکو لوگ بھی احترام کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے بھی ایک امن قائم کر دیا کہ جو قافلہ ہدیے کو لے کے جا رہے ہیں ان پر بھی حملہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ڈاکو ہے پھر بھی حملہ نہیں کریں گے. تو ایک امن کی نشانی اللہ نے اس کو بنا دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ سب اسی لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے. اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس چیز کو حرمت دینی چاہیے، کس کا احترام ہونا چاہیے، کس کا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. دونوں صفت اللہ کی ہے کہ سخت عذاب بھی ہے. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اور اگر تم عاجز اختیار کرو، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ اگر تم کر لیتے ہو، اپنی غلطی مان لیتے ہو، تو اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. تو ہمارے رسول جو آپ کو یہ سب باتیں بتا رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. اب تم جو کرتے ہو اس کا بدلہ تم کو بھگتنا پڑے گا. اگر اچھے اعمال کر رہے ہو تو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ملیں گا، برے اعمال کر رہے ہو تو اس کی سزا ملیں گی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. ابھی کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر آیا تھا، شراب کی حرمت اور اسی طرح جوے کی حرمت کا ذکر آیا، اور اللہ نے ان کو ناپاک کہا، نجس کہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. اگرچہ ناپاک چیز کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے، یعنی لوگ اس کو پسند کرنے لگے، پھر بھی ناپاک چیز ناپاک ہی رہیں گی، بری چیز بری رہیں گی. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی خراب چیزیں، جیسے شراب کی مثال لے لیجئے. شراب ایک دم عام ہو چکی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، وہ بھی شراب کے عادی ہے، وہ بھی شراب پی رہے ہیں، اور ان کی جو محفلیں ہیں، ان کی جو مجلسیں ہیں بنا شراب کے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو اب دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ اگر یہ بھی برائی کو کرنے لگے، یہ بھی ناپاک چیزوں کو اختیار کرنے لگے، اس کو اچھا سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہو گئی، کہ بھائی سب بڑے بڑے لوگ، سب پڑھے لکھے لوگ، سب انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس کو اچھا بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر وہ ناپاک ہے، اگر وہ بری چیز ہے تو ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے جس کو ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہی رہیں گی، جس کو پاک قرار دیا وہ پاک ہی رہیں گی وہ چیز. یہ ان کے بولنے سے یا دنیا میں ایک عام رواج ہو گیا، وہ چیز جنرلائز ہو گئی، عام ہو گئی، سب اس کو اچھا سمجھنے لگے، حالانکہ وہ ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہی رہیں گی. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ اگر کسی کو اچھا سمجھ رہے تو اچھا ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں جو پارلیمنٹ کا جو نظام ہے، پارلیمنٹری نظام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو اگر زیادہ ووٹ ملے، زیادہ جو ایم پی ہے انہوں نے زیادہ ووٹ دے دیا تو وہ چیز کو مان لیا جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہیں گا، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہیں گا. ایسا نہیں کہ زیادہ لوگ نے ووٹ دے دیا تو اب وہ چیز صحیح ہو جائیں گی. یہ دنیا کا نظام ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. جو حرام ہے، جو ناپاک ہے، جو بری ہے وہ بری ہے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والے تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ
ان چیزوں کو تم اچھا مت سمجھو اے عقل والو، یعنی عقل بھی تم استعمال کرو. اگر انسان عقل سے ہی سوچ لے تو جو چیزیں اسلام میں حرام ہے وہ سمجھدار لوگ بھی اس کو غلط ہی سمجھیں گے. آج دیکھیے شراب بہت عام ہو چکی ہے، سب لوگ اس کو پی رہے، پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی پی رہے. لیکن ایسی بھی ابھی بھی بہت سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو فطرت سلیم رکھتے ہیں، جو صحیح دل اپنا رکھتے ہیں، صحیح سوچ رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی شراب کو غلط ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو. غیر مسلم بھی جو سمجھدار ہے، سلجھے ہوئے، وہ شراب کو غلط ہی مانتے ہیں، غلط ہی کہتے ہیں. تو یہ فطرت کے اندر کی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے ایمان والو، تم جو سوالات کرتے ہو، مطلب اللہ کے نبی سے جو بات پوچھتے ہو، اس میں تم کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. کوئی ایسا سوال تم نہ کرو کہ جس کا جواب ملنے سے تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے، ابھی حج کی باتیں ہو رہی تھی، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، مطلب حج کرنے کی جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وسائل ریسورس رکھتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ نہیں بتایا کہ حج کتنی بار فرض ہے، کب فرض ہے، یہ نہیں بتایا، بس یہ بولا کہ اگر جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے. تو اس سے عمومی طور پر یہ ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ کہ بھائی جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے. تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ کر لے حج، اس کا حج ادا ہو جائے گا، پوری زندگی میں ایک بار کر لے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں بتایا کہ حج فرض ہے، تو کیا یہ حج ہر سال میں ہر سال یعنی سال میں ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو اسی طرح یا روزے ہر سال روزے فرض ہے، تو حج بھی ہر سال فرض ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کا جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ ایک دم ناراض ہو گئے، اور آپ نے بتا تو دیا کہ نہیں سال میں ایک بار فرض ہے. ان کو ڈانٹا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتایا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پوچھ کے اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر میں تم کو بول دوں کہ ہر سال فرض ہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہی بھی آ جائے کہ ہر سال فرض ہے، تو بتائیے کتنی پریشانی ہو جائیں گی؟ کیا لوگ ہر سال حج کر پائیں گے؟ تو ایسی بات مت پوچھو جس میں قرآن نے تم کو پہلے سے تفصیل نہیں بتائی. قرآن نے عمومی طور پہ بولا، اس کو عمومی طور پہ رہنے دو، اس کو جنرلی رہنے دو، اس کو ایک دم اسپیسیفک مت کرو، اس سے کیا ہوگا؟ پھر تمہیں تکلیف ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اور خاص طور سے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں تو بالکل مت پوچھو، کیونکہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہر سال فرض ہے تو اب تمہیں بھی تکلیف ہوں گی اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوں گی. اب ہر سال حج کے لیے جانا ہے، وہاں پہ انتظامات میں بھی تکلیف ہوں گی. تو یہ تو مثال حج کی ہے، لیکن یہ ہر ایسے مسئلے کے لیے ہے جس میں شریعت نے نرمی رکھی ہے، جس میں فلیکسیبل شریعت نے رکھا ہے، جس کو وہ اس معاملے میں نہیں سوال کرنا چاہیے زیادہ، اس کو فلیکسیبل ہی رہنے دے، آسان اس کو رہنے دے. اور بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، بار بار سوال کرتے تھے، اس کی وجہ سے پھر ہم نے سخت احکام دیے اور پھر وہ نہیں کر پائے. پھر تو اس لیے اس کو فلیکسیبل جو چیز ہے اس کو فلیکسیبل رہنے دو، جس میں نرمی ہے اس کو نرم رہنے دو. جیسے مثال بھی ایک دی گئی، مفسرین نے مثال دی کہ ایک مرتبہ کچھ غلطی جو بنی اسرائیل نے کی تھی، یہودیوں نے کی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم ان کو حکم دو کہ گائے ذبح کرو. اب نارمل ایک بات کہی گئی، کامن بات کہ بھائی گائے ذبح کرو. اب ان لوگ کا کام کیا تھا؟ چپ چاپ جاتے، ایک گائے مارکیٹ سے بازار سے خریدتے، اس کو ذبح کر دیتے. تو انہوں نے کیا کہا؟
اب اللہ سے اے موسیٰ تم اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو, مطلب جوان ہو بوڑھی ہو. تو پھر اللہ نے کہا کہ وہ نہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو, بیچ کی ہو. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو کہ اس کا کلر کیسا ہو. پھر اللہ نے بتایا کہ وہ زرد کلر کی ہو. تو اب آپ بتائیے جتنا وہ پوچھتے جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے جتنی باتیں آتی جا رہی اتنا وہ مشکل میں پھنس رہے ہیں. بھائی گائے ذبح کر دو, اب ایک گائے لاؤ ذبح کر دو. اب تم پوچھ رہے کون سا کلر ہو, تو بولا گیا بھائی یہ کلر کی ہو. اب وہ کلر کی تم کو ڈھونڈنا پڑے گا, اب مشکل بڑھ گئی تمہاری. پھر اسی طرح وہ جوان بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو, اب ویسی گائے تم کو ڈھونڈنا پڑے گا, وہ مشکل. اگر تم پہلے ہی مان لیتے, چپ چاپ ایک گائے لاتے, کیسی بھی ہو کوئی بھی کلر کی ہو, کاٹ کے اپنی بات ختم ہو جاتی. تو جتنا تم سوال کرو گے اتنا تم مشکل میں آؤ گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ایسے سوال مت کرو کہ تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نارمل رکھا ہے, فلیکسیبل رکھا ہے, نرم رکھا ہے وہ حکم کو, تو اس کو نرم رہنے دو, اس کو مت اس کو چھیڑو, اس پہ مت پوچھو. پھر تم ہی, اور پھر جب مشکل آ جائیں گی پھر تم کر نہیں پاؤں گے, پھر کر نہیں پاؤں گے تو پھر تم پہ گناہ آئے گا, تم ہی پریشان ہوں گے. تو یہ اصول بتایا گیا. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو مت پوچھو. لیکن فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آگے بھی جیسا بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں قرآن اور حدیث نے صاف صاف حکم نہیں دیا, اس کو فلیکسیبل رکھا, اس کو نارمل رکھا ہے کہ چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو. تو ایسے مسائل میں عام لوگوں کو نہیں الجھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف جو فقہاء کرام میں ہوتا ہے, یہ اختلاف انہی چیز میں ہوتا ہے جہاں پر اسلام نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, جہاں پہ اسلام نے نرم رکھا ہے. اور نرم رکھنے میں کیا ہوتا ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے, آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ایئرپورٹ جانے کا کہ بھائی مجھے ناگپور ایئرپورٹ جانا ہے, راستہ کیا ہے. اب ایئرپورٹ جانے کے ہمارے یہاں 4 راستے ہیں. تو یہ جو 4 راستے ہیں یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ مشکل ہے؟ یہ آسانی ہے, کیونکہ اگر ایک راستے پہ کام چل رہا ہوگا, روڈ بند ہوگا تو ہم دوسرے راستے سے جا سکتے. ایک راستے پہ کوئی جلوس جا رہا ہے ہم تیسرے راستے سے جا سکتے. تو 4 راستے ہونا یہ ہمارے لیے رحمت ہے, یہ سہولت ہے. اگر ایک ہی راستہ ہوتا ہے ایئرپورٹ جانے کا اور وہ راستہ بند ہوتا, اس پہ کام چالو ہے یا وہاں پہ برج گر گیا, روڈ بند ہے یا کوئی جلوس جا رہا ہے, تو سوچے کتنی پریشانی ہوتی ہے ایئرپورٹ جانے میں. تو زیادہ اگر آپشن ہمارے پاس ہے یہ سہولت ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں فلیکسیبل چیزوں کو رکھا, اختلاف وہیں ہے فقہ کا. جیسے رفع دین لے لیجئے, ایک کہتے کہ رفع دین کرنا ہے, امام حنیفہ کہتے کہ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی فرض والا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ رفع دین کریں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائیں گی, نہیں کریں گے تب بھی نماز ہو جائیں گی. تو اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے, اس کو بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ نے جنرل رکھا اس کو جنرل ہی رہنے دو. آمین زور سے بولنا ہے کہ دھیرے بولنا ہے, اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. ہاں جو چیزیں فرائض میں ہے اس میں تو پورا سمجھنا ہے کہ بھئی نماز فرض ہے, روزے فرض ہے, اس کو اچھے سے سمجھنا ہے, اس کے مسائل کو سمجھنا ہے, پوچھنا ہے, اس میں تو سوال کرنا ہے. لیکن جو جنرل چیز ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فلیکسیبل رکھا, شریعت نے خود فلیکسیبل رکھا, اس میں نرمی رکھی کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو, تو وہاں پر بہت زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو بہتر لگ رہا ہے اس پہ آپ عمل کر لینا چاہیے. تو یہ سبق ایک سکھایا جا رہا کہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں نہیں پڑھنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال ہی نہیں کرنا. آپ اپنے علم کے لیے, اپنے نالج کے لیے, جیسا قرآن کی کوئی آیت کا آپ ایکسپلینیشن پوچھنا چاہ رہے, کوئی حدیث کا ایکسپلینیشن پوچھنا چاہ رہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو پوچھنا چاہیے, اس سے تو آپ کا علم بڑھے گا. لیکن وہ چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود جس کو نرم رکھا, جس کو فلیکسیبل رکھا, اس میں نہیں پوچھنا, اس میں نہیں پڑھنا. یا ایسی چیزیں جس کو جان کے آپ کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی وہ آدم علیہ السلام جہاں آئے وہ کون سی جگہ تھی, کوئی اس کا فائدہ نہیں جان کے. اگر جان بھی لیں گے نہیں بھی جانیں گے کوئی اس کا فائدہ نہیں. نوح علیہ السلام کا وہ جو کشتی تھی اس کا وہ کتنے فٹ کی تھی, کیا تھی, آپ نہیں بھی جانیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے وہ کتنی تعداد ہے, اس کا نام کیا ہے, نہیں بھی جانیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی قیامت میں یہ سب سوال آپ سے نہیں ہوں گا. اس سے پہلے وہ استوا علی العرش کی بات آئی تھی, اگر آپ نے نہیں بھی جانا کہ اللہ کیسے عرش پہ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس اس پہ ایمان لا لو کہ ہاں استوا علی العرش ہوا ہے. آپ نہیں بھی جانیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی چیز جس کو نہیں جان کے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جان کے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسی چیز کا بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. خامخواہ اس میں نہیں الجھنا چاہیے. اب استوا علی العرش ہے, الجھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کے اندر, بس ایمان لا لو کہ ہاں استوا علی العرش اللہ نے کہا ہے تو ہوا ہے.
تو اس میں دو تین طرح کی چیز آ گئی. ایک تو وہ چیز جس سے آپ کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے, اس کو سمجھنے سے یا نہ سمجھنے سے. جیسا نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے فٹ کی تھی, کتنی بڑی تھی, اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے دنیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہیں بھی معلوم ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ دنیا کا نہ آخرت کا. تو ایسے سوال سے بچنا چاہیے. اسی طرح جس چیز کو شریعت نے فلیکسیبل رکھا, جس کو شریعت نے نرم رکھا, اس میں بھی زیادہ اسپیسیفک سوال نہیں کرنا چاہیے, اس کو ویسے ہی رہن دینا چاہیے. جو آپ کی مرضی ہے اس پہ عمل کر لو, آپ جو دل ہو رہا ہے اس پہ عمل کر لو, اس میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ پر سختی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو فرائض کی چیز ہے وہ تو پورا کرنا ہے, اس کو پوچھنا بھی ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں اس سے منع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بھی مثال دی کہ دیکھو انہوں نے سوال کیا تھا, وہ خود تنگی میں آ گئے. بھائی ہم نے کہا گائے ذبح کرو, انہوں نے پوچھا کون سی گائے, کون سے کلر کی, پھر ہم بتاتے گئے یہ کلر کی ہو, ایسی ہو, ویسی ہو, تو پھر ان کو وہ تلاش کرنا پڑا, تو ان کو پریشانی بڑی. نہیں تو چپ چاپ ایک گائے مارکیٹ سے لاتے, ذبح کر دیتے, سہولت سے کام ہو جاتا. تو جتنا تم پوچھو گے, جو فلیکسیبل چیز ہے, نرم چیز ہے, جتنا پوچھو گے اتنا وہ چیز سخت ہوتے جائیں گی, اتنا تمہارے لیے پریشانی بڑھیں گی. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے, نہ سائبہ, نہ وسیلہ اور نہ حامی, لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے جن حرام چیزوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ ہم جس کو حرام قرار دیں گے وہی چیز حرام رہیں گی, اور جس کو حلال ہم نے کہا وہ حلال رہیں گی. اس میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے. تو جو کافر لوگ تھے, کفار مکہ تھے, انہوں نے کچھ چیزوں کا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. جیسا ایک بحیرہ جانور ہے, بحیرہ جانور اس کو کہتے جس کا جو دودھ ہے وہ جس دودھ کا چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا بتوں کو, تو وہ جانور کو یہ لوگ نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا کہ بھائی جس کا چڑھاوا دودھ چڑھایا جا رہا ہے تو وہ جانور کا کھانا حرام ہے. اسی طرح ایک بحیرہ سائبہ جانور تھا. سائبہ جانور اس کو کہتے تھے کہ جس کو بتوں کے نام پہ چھوڑا گیا ہو. جیسے ہمارے ابھی برادران وطن جو ہے وہ گائے وغیرہ کو کچھ خاص علامت کے ساتھ چھوڑ دیتے, تو ویسا وہ چھوڑ دیتے, تو اس کو کھانا بھی حرام سمجھتے تھے. اسی طرح وہ اونٹنی جو صرف اونٹنی کو ہی جنتی ہو, مطلب فیمیل اونٹ جو اونٹنی ہے اسی کو جنتی ہو, تو اس کو بھی وہ کھانا حرام سمجھتے تھے. اسی طرح وہ اونٹ جس نے ایک خاص مقدار میں اس کے بچے اس کے ذریعے سے ہو گئے ہو, اس کو بھی حرام سمجھتے تھے. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ سب ان کا بنایا ہوا ہے, اللہ کے ہاں یہ سب حرام نہیں ہے. حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا, اس کے علاوہ سب حلال ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہو کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت, تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے. قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں نا, حالانکہ ہم کو الگ الگ احکام دکھتا ہے لیکن سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں نے اس کے پہلے بھی اس کی تفصیل کی تھی. تو یہاں پر جیسا یہ لوگوں نے کیسا اپنے اوپر حرام قرار لیا کہ یہ جانور حرام, وہ جانور حرام, تو کیوں حرام قرار دیا کہ ان کے باپ دادا بھی حرام سمجھتے تھے تو اس لیے حرام قرار دیا. تو اسی تعلق سے بات آ رہی ہے کہ, اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی آیت آئی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا ہے جو قرآن ہے اس کی اطاعت کرو, اس کی بات کو مانو, اللہ کے رسول کی بات کو مانو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی بات مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کی بات اس حالت میں بھی مانو گے کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی, کوئی گائیڈنس, کوئی رہنمائی ان کے پاس آئی نہیں تھی, اس کے باوجود بھی مانو گے. یہاں پر ایک بہت اہم بات ہم کو پتہ چلتی ہے, یہ آیت کو لے کے, یہ آیت اور سورہ بقرہ میں بھی ہے, اس کو لے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ
یہ جو اگر کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور اگر وہ کوئی مفتی کے پاس جاتا ہے, کوئی عالم کے پاس جاتا ہے, مسئلہ پوچھتا ہے, تو یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی, اپنے بڑوں کی بات مانو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے, تو اس کو ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ آنا چاہیے. حالانکہ یہ کنفیوژن پیدا کیا گیا اس کے ذریعے سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کی بات اس حالت میں بھی مانو گے جبکہ ان کو اس کا علم نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس صحیح ہدایت نہیں ہے, تب ان کی بات نہیں ماننا ہے. لیکن اگر ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس ہدایت ہے, قرآن حدیث کی رہنمائی ان کے پاس ہے, تب ان کی بات مان سکتے ہو. تو اگر کوئی ایک شخص ایک مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ مفتی قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے بتاتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے. اسی سے یہ بھی لے لیجئے, یہ جو پیروی کی جاتی ہے, جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی پیروی کرنا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی کی پیروی کرنا, ان کو فالو کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے باپ دادا کی بات کو ماننا, اور قرآن نے سختی سے اس کو منع کیا. یہ بھی بات غلط ہے. قرآن نے اس وقت منع کیا جب تمہارے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہ ہو, ان کے پاس کوئی نالج نہ ہو, علم نہ ہو, وہ بغیر نالج کے بول رہے ہو, تب نہیں ماننا ہے. لیکن اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بڑے جو ہے, ان کے پاس اگر نالج ہے تب ان کی بات مان سکتے ہو. تو یہ جو امام ہے, امام حنیفہ, امام شافعی ہے, ہم اس لیے ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں بتاتے, یہ قرآن حدیث کی رہنمائی میں بات بتاتے ہیں. یہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے تو کیوں کہہ رہے ہیں, وہ حدیث بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیت بتاتے ہیں. تو گویا کہ قرآن حدیث سے ہی مسئلہ نکال کے وہ ہم کو دیتے ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ باپ دادا کی پیروی کرنا ہو گیا اور قرآن نے منع کیا, یہ کہنا درست نہیں ہے. وہ قرآن حدیث سے دیتے ہیں, وہ قرآن حدیث سے رہنمائی کرتے ہیں, وہ دلیل بھی دیتے ہیں, ان کے پاس دلیل بھی ہے کہ بھئی یہ دلیل کی بنیاد پہ ہم نے یہ مسئلہ نکالا. تو اگر کوئی دلیل کی بنیاد پہ مسئلہ بتاتا ہے, قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کے ہم کو دیتا ہے اور اس کی دلیل بھی دیتا ہے, تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو, تم اپنی فکر کرو, اگر تم صحیح راستے پر ہوں گے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے, اس وقت وہ تمہیں بتائیں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ عام ایمان والوں سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے ایمان والو, تم اپنی فکر کرو, اپنے آخرت کی فکر کرو, اور جو لوگ گمراہ ہے, جو لوگ گمراہی پر ہے, ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے بہت سے جو صحابہ کرام تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, ان کے باپ دادا, ان کے رشتہ دار بہت سے گمراہ تھے, تو اللہ کہہ رہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ہاں, تبلیغ کرنا ذمہ داری ہے, لیکن ان کی یہ مت کرو کہ وہ نہیں لائیں گے تو ہم کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا, تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تم اپنی فکر کرو اور یاد رکھو کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور اللہ پھر بتا دیں گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے. یہاں پر ہم مسلمانوں کو بھی اس میں نصیحت ہے, جیسے کہ میں نے بار بار کہا کہ قرآن جو ہے یہ صحابہ کے لیے, بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے. تو ان کے بارے میں بھی اگر اللہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں نصیحت ہمارے لیے, ہم کو اپنے لیے نصیحت پکڑنا ہے. تو اس میں بعض مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے رویہ, وہ جب بیٹھتے آپس میں تو دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے. ارے فلاں صاحب تو دین کا خیال نہیں رکھتے, حرام کام کر رہے ہیں, تو وہ غلط کام کر رہے ہیں. ارے وہ فلاں جماعت ہے, یہ جماعت والے تو ایسا کرتے ہیں, ویسا کرتے ہیں. بس اسی میں ان کی مجلس گزرتی ہے, پھر اس میں غیبت بھی ہوتی ہے, تہمت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے ایمان والو, تم اپنی آخرت کی فکر کرو. اگر وہ جماعت گڑبڑ کر رہی ہے, اگر وہ شخص گڑبڑ کر رہا ہے, اس کا حساب اللہ اس سے لیں گا, تم سے تھوڑی پوچھیں گا اللہ تعالیٰ کہ وہ جماعت گڑبڑ کرتی تھی, وہ جماعت غلط کام کرتی تھی تو تم سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے, تم سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنی فکر کرو, اپنے اوپر غور کرو کہ میرے اندر کیا کمی ہے, دین کے لائن سے کیا کوتاہی میرے اندر ہو رہی ہے. جو ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے وہ ذمہ داری میں پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, اس کی فکر کرو. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی فکر کریں. عام طور سے جب دوسروں کی فکر انسان زیادہ ہی کر لیتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں غیبت بھی ہوتی ہے, تہمت بھی لگتی ہے, اور پھر اپنے اوپر سے دھیان ہٹ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز اور بڑا اچھا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان کو نصیحت نہیں کرنا ہے,
ان پہ تبلیغ نہیں کرنا ہے. تبلیغ کرنا ہے, دین کی بات پہنچانا ہے, اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو متوجہ کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ہم اسی کا تذکرہ کریں, کوئی جماعت کو پکڑ لیا اسی کی بات کرے, پوری مجلس میں وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, وہ برے ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ کا موقع ملے, ان کو سمجھانے کا موقع ملا, آپ سمجھا دے, لیکن عام حالات میں اپنی فکر کرے, اپنے اوپر غور کرے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے, جو ریسورسز دیے, میں اس کا صحیح استعمال کر رہا کہ نہیں کر رہا, دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے کام کے لیے میں کر رہا کہ نہیں کر رہا, میرے اندر کمی ہے وہ ختم کیسے ہوں گی, اپنا محاسبہ کرے, اس کی زیادہ فکر کرے. تو اللہ کرے علیکم انفسکم, تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. ابھی کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کیا کرتا ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ بیٹھتا نہیں, ارے وہ شخص اتنا بیمار ہے, وہ نہیں, اس کو علاج کرانا چاہیے, وہ شخص بیمار ہے, اس کو علاج, اس دوسروں کی فکر نہیں کرتا, وہ پہلے اپنا علاج کراتا ہے. جو بھی پرابلم ہے, کسی کا بلاکیج ہو گیا, فوراً جا کے اس کی وہ کرائیں گا, آپریشن کرائیں گا. یہ نہیں, ارے اس کو تو اتنا بلاکیج ہے, وہ تو نہیں کرا رہا, میں کیوں کراؤں, یہ نہیں سوچیں گا. تو جسمانی طور پر جب یہ سوچتے ہیں, ہم اپنی فکر پہلے کرتے ہیں, بھائی وہ کرائے نہ کرائے میرے کو تو کرانا ہے. تو ایمانی روحانی طور پر بھی یہ سوچنا چاہیے, بھائی وہ عمل کرے نہ کرے, مجھے تو عمل کرنا ہے, مجھے تو آخرت کی تیاری کرنا ہے, وہ کرے نہ کرے, آخرت کی تیاری مجھے تو کرنا ہے. تو اس میں بھی ہمارا یہ رویہ رہنا چاہیے. تو ابھی ہم نے یہ آیت نمبر 105 تک کا مطالعہ کر لیا ہے سورہ مائدہ کی. اب انشاءاللہ اس کے آگے اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے. ہاں, تو کعبے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں, اس کی تفصیلات ابھی آئی نا کہ جو شراب جو ہے یہ دو طرح کی ہے شراب. ایک تو وہ ہے کہ جو حرام بھی ہے, یعنی پینا بھی حرام ہے, اور ناپاک بھی ہے, نجس بھی ہے, یعنی کپڑے پہ اگر بدن پہ لگ جائے تو کپڑا بدن ناپاک ہو جائے گا. اور ایک شراب وہ ہے جو حرام تو ہے, پینا حرام ہے, لیکن اگر کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو کپڑا بدن ناپاک نہیں ہوگا, مطلب وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. جیسے ابھی سینتھیٹک الکوہل آتا ہے, یا کیمیکل الکوہل آج کل فیکٹری میں بنایا جا رہا ہے, لیب میں بنایا جا رہا ہے کیمیکل. تو اس طرح کے جو الکوہل ہے, سینتھیٹک الکوہل ہے, یا جو سے جو بنتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں پینا تو حرام ہے, لیکن اگر بدن یا کپڑے پہ لگ جائے تو جائز ہوگا. تو جیسے آج کل جو پرفیوم ہوتا ہے اس میں بھی وہ الکوہل ملایا جاتا ہے, سینیٹائزر میں ملایا جاتا ہے. تو اگر وہ سینیٹائزر آپ نے ہاتھ پہ لگا لیا, وہ پرفیوم آپ نے کپڑے پہ لگا لیا, تو آپ کا ہاتھ, آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, لیکن اس کو کھانا, استعمال کرنا یہ حرام ہے. تو اور ایک شراب جو ہے, جو اصل شراب ہے, جو کھجور سے اور انگور سے بنائی جاتی ہے, تو وہ تو پینا بھی اس کا حرام ہے, اور اس کا لگنا وہ ناپاک بھی ہے, نجس بھی ہے, نجس العین ہے. اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا صاف کرنا پڑے گا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوں گی. بدن پہ لگ جائے بدن دھونا پڑے گا. تو وہ حرام بھی ہے, ناپاک بھی ہے. لیکن جو سینتھیٹک الکوہل ہے وہ حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. تو پرفیوم اور سینیٹائزر میں وہی ہوتا ہے, اس لیے اس کا استعمال جائز ہے. ہاں, تو وہ جائز ہے, وہ جو سینتھیٹک والا ہوتا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ والی ہی شراب کا ملایا گیا جو کھجور اور انگور سے بنی ہے, تو پھر جائز نہیں ہوگا اس کا استعمال. نہیں, دوا تو کھاتے ہیں نا, تو ہاں دوا کھانے کا, یہ تو کھانا تو منع ہی ہے نا, وہ تو جو سینتھیٹک ہے وہ بھی کھانا منع ہے. تو دوا میں پھر ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کی آلٹرنیٹ کوئی دوسری دوا آپ کو اویلیبل ہے تو پھر وہ دوا نہ کھائیں, دوسری دوا کھائیں. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہی دوا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے, اور نہیں کھانے میں آپ کا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو پھر مجبوری میں اس حد تک کہ بیماری کم ہو جائے کھانا جائز ہے. وہ کھانا تو جائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو لگانا جائز ہے. جو بات آئی پرفیوم اور سینیٹائزر کی, لگانا جائز ہے, ناپاک نہیں ہے لیکن حرام ہے.